اعمال جمع ہوں گے، دفتر کھولے جائیں گے، لکھے جو کچھ لکھا ہوگا دیکھا جائے گا، وزن کیے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، دفتر جمع ہوں گے۔ ایک بندے کے پاس 99 دفتر ہے، گناہوں سے پر ہوا پڑا ہے، پھر ایک دفتر ہے، اس ایک دفتر کے اندر ایک بطاقہ ہے، ایک کاغذ ہے۔ فرمایا آواز آئے گی یہ کاغذ اٹھاؤ، اٹھا کر اس ترازو میں ڈالو، میں اللہ وزن کروں گا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے جو وزن کیا جائے گا ایک ٹکڑے کا 99 دفتر کا وزن کم پڑ جائے گا، ایک ٹکڑے کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اور توجہ میری طرف، وہ ٹکڑا جو کاغذ کا ہوگا اس کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئے میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، معبود کاللہ، سارے بولے وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، ذات کے اندر بھی شریک، صفات کے اندر بھی شریک کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرا پیغمبر اعلان کر دے هو اللہ، وہی اللہ ایک ہے۔ توجہ میری طرف، احد ہے، واحد نہیں۔ واحد میں اور احد میں فرق ہوتا ہے۔ واحد ایک سے شروع ہوتا ہے، یعنی 1 2 3 4 یہ گنتی میں آتا ہے۔ توجہ کرنا، احد گنتی میں نہیں آتا۔ کیا مانا؟ نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، توجہ کرنا، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا معنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ نرادھار ہے، اللہ بے نیاز ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ ہاں نبی نے کہا یہ ہو جائے، ولی نے کہا یہ ہو جائے، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں، او دنیا والوں، بلکہ محدث مفسر مبلغ مقرر نمازی حاجی زکاتی، ان کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے، لیکن رب وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، او دنیا والوں، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ یہ کسی کا ولد ہے، نہ اس کا کوئی ولد ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ اللہ کا کوئی ماں یا باپ، نہیں دنیا والوں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، او دنیا والوں، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا معنی، کیا مطلب؟ دنیا کے اندر تو کہتے ہیں فلانے مخدوم کا، خان جا ملک کا وزن برابر ہے، وہ اس کے برابر بھی آیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دنیا والوں، اللہ کی طاقت کے اندر بولو
برابر کوئی نہیں ہے، اسی کی طاقت چلتی ہے۔ ہاں اتنا قوی ہے، اتنا پاورفل ہے، اس کے ایک کن کے ساتھ، اس کے ایک اشارے کے ساتھ، اس کے ایک حکم کے ساتھ دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اللہ، توجہ، 99 دفتر ہیں، سارے دفتر کالے ہوئے پڑے ہیں، ایک دفتر اس کے اندر بھی ایک بتا کا ایک ٹکڑا، آواز آئے گی تولا جائے، جب تولیں گے تو کلمے والا یہ ترازو بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا یہ ہدایت والا کلمہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اتنا بڑا عظیم ہے، اتنا بڑا عظیم ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے اور فرمانے لگے، قل یا ام کلمۃ احاج لک بہ عند اللہ، اے میرا پیارا چچا یہ کلمہ پڑھ لے، زور سے نہیں پڑھتا تو میرے کان کے اندر پڑھ لے، بس میں آپ کی زبان سے یہ کلمہ سننا چاہتا ہوں، صرف ایک مرتبہ پڑھ، احاج لک بہ عند اللہ، قیامت والے دن اللہ کی دربار میں تیرے لیے پرزور سفارشیں کروں گا۔ توجہ کرنا، اللہ کے نبی کی تمنا ہے، اللہ کے ولی کی تمنا ہے کہ چاچا کلمہ پڑھ لے، نبی کی تمنا ہے پڑھ لے، ولی کی تمنا ہے بابا پڑھ لے۔ سارے مشرکین مکہ کی سردار کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی نے کہا خیال کرنا بڑھاپے کے اندر اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہ چھوڑنا، جس طرح آج یہ سبق آپ کو مجھے بھی بتایا جاتا ہے، اگر کسی کو کہیں وہ اللہ کے بندو مزارات کے اوپر منتیں نہ دیا کرو، قبروں کے سجدے، بولے قبروں کے سجدے نہ کیا کرے، غیر اللہ کی منتیں نہ دیا کرے، اسی کو پکارا کرے جو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، یاد رکھنا، جو اللہ سے توڑ کر اللہ سے بندے کو ادھر ادھر کر کے اپنی طرف لے جاتی ہے، یوں کر لو فلاں کر لو یوں ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نہ میرا بندہ، نہ میرا بندہ، تو میرے دروازے پہ آ، مجھ سے مانگ، میں ہی تیری مدد کروں گا، کیونکہ سب کا خدا میں اکیلا اللہ ہوں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن پڑھ کے سناؤں ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرت کہاں ہوتی ہے؟ بولے شہرت سے بھی زیادہ نیڑے ہیں، شہرت تو بھی زیادہ قریب ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے میرا پیغمبر، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے اللہ کہاں ہے، کیسے بلائیں، زور سے یا ہولے ہولے یا نیڑے نیڑے؟ اور دنیا والوں رب کا قرآن کہتا ہے تو بلا تو صحیح، ایک باری صد مار، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، 70 مرتبہ جی جی کر جواب نہ دوں تو محمد کا خدا بھی نہ کہ نبی کہہ رہے پڑھ لے کلمہ، وہ کہتے ہیں خیال کرنا
آخر آواز آئی اور بولنے لگا ہے اخترت النار علی النار، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہنے لگا مجھے جہنم کی آگ منظور ہے لیکن دنیا کی آگ منظور نہیں ہے۔ اللہ، بڑا کفریہ کلمہ ہے، غلط کلمہ ہے۔ دنیا کیا چیز ہے یہ تو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ بڑی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زور سے کہے جہنم کیا سمجھائے؟ گندی اور بری جگہ ہے، دردناک جگہ ہے۔ او دنیا والوں، اللہ کے نبی نے کہا پناہ مانگا کرو جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ میری طرف دیکھنا، ان الذین، وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، عقیدہ توحید پہ پکے رہے، اگلا کام ان کا یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرتے رہتے۔ روز محشر کے جاں گداد ببد، اولی پرسش نماز ببد، او قیامت والا دن جب یہ جان گلنے والی ہوگی، اللہ سب سے پہلے نماز کا پوچھے گا، بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ قرآن بھی میدان میں آیا، قرآن بھی کہنے لگا ہے، 18واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، ترجمہ گھر جا کے دیکھیے گا، فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے ایمان والے وہ کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اللہ کے حضور خشوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، نماز پڑھنی ہے، پڑھنی بھی گھر میں نہیں، مسجد میں پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں، لکڑیاں جمع کروں اور جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر میں نماز۔ کیا قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پکی بات ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور نیک عمل کیے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، میرے نبی کی پیاری سنتوں پہ عمل کیا۔ سنیے گا قرآن کا اعلان، قرآن کہتا ہے مرنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، او اللہ دا بندہ مرن تو بعد تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تمہیں جنت الفردوس کا مقام دے گا۔ ترجمہ نزلا کیا معنی؟ جنت الفردوس میں ہوں گے، جنت الفردوس میں بھی اللہ کے مہمان بن کے رہو گے۔ یا اللہ، دنیا کا رواج ہے 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد میزبان کا موڈ خراب ہوتا ہے، بلکہ آج تو پہلے دن سے پوچھا جاتا ہے کب مہمان جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے نہ میرا بندہ، نہ اللہ کہتا ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جنت والی، ہمیشہ ہمیشہ مہمان تو ہوگا، میزبان اللہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق